بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لیلۃ القدر کے تو خیر کیا کہنے، واقعی جیسے اللہ نے خود فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں، حافظ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ، ان کے والد بھی محدث اور فقیہ تھے، تو انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے شرح الصدر بذکر لیلۃ القدر کے نام سے، صرف شب قدر پہ۔ اس میں 40 سے زائد اقوال نقل کی ہیں شب قدر کی تعیین کے حوالے سے۔ اور حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، فتح الباری ان کی مشہور ہے، اس میں انہوں نے 46 قول نقل کیے اور 2 قول اور دیے آخر میں سند کے حوالے سے کلام کر کے، کہا کہ اگر ان کو بھی لے لیا جائے تو 48 اقوال بنتے ہیں۔ یہ بات میں کر کیوں رہا ہوں، اس نقطے پہ لانا چاہ رہا تھا کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ سرکار علیہ السلام شب قدر کا بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو 2 بندے لڑ رہے تھے، فَطَلَاحَ الرَّجُلَانِ، 2 بندے لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اور اتنا اختلاف ہے کہ 40 سے زائد اقوال جو ہے وہ محدثین نقل کرتے آ رہے ہیں، یعنی یہ جو آپس میں لڑنا ہے، افتراق، انتشار، یہ ایسا شنی اور کبھی کام ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی، جس پر پوری صورت نازل فرمائی، جس کو ہمیں احسان جتایا، اس کی تعیین اٹھا لی گئی، مرفوع کر دی گئی، رفع کر دی گئی اس افتراق اور انتشار کی نحوست کے نتیجے میں۔ تو لہذا افتراق اور انتشار ایسا شنی اور کبھی کام ہے، اور کام بھی جو برے کام ہیں، ہر برے کام سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ کام جب شب قدر کا ذکر آئے تو یہ ضرور ہمیں ملحوظ رہے کہ یہ شب قدر کی تعیین جو اٹھائی گئی، یہ اٹھانے کا جو سبب اس عالم ظاہر میں بنا وہ یہ سبب بنا۔ اگرچہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ ہی کی حکمت تھی، لیکن جو ظاہری سبب بنا وہ یہ بنا کہ آپس میں لوگوں کا افتراق، انتشار، لڑنا جھگڑنا۔ تو ہمیں اس طرح کے مجادلے اور مخاصمے سے ہر سطح پہ بچنا چاہیے اور اصلاح احوال کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پر بھی مسلمانوں میں کوئی لڑائی ہو تو ہم اپنا حصہ ڈالیں مثبت، والصلح خیر، صلح کرنا جو ہے وہ خیر ہے، مسلمانوں کے مابین صلح صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس شب قدر کے حوالے سے بطور خاص جو مومن سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے پتہ چل جائے رات کا شب قدر کا تو میں کیا کروں، تو سرکار علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا کہ یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اب میں یہاں کہتا ہوں کہ سرکار نے گویا کہ یہ اشارہ دے دیا یہ فرما کر کہ لو اللہ ہی سے لگانی ہے۔ بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی تھی، لیکن یہ تعلیم فرمایا، یہ تلقین فرمایا، یعنی یہ جھتایا کہ لو اللہ ہی سے لگانی ہے۔ اور پھر دعا کا ادب بھی بتا دیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو ڈائریکٹ اپنی حاجت نہیں مانگنا شروع کر دو، بلکہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے اللہ کو بتاؤ۔ جیسے ہم لوگوں سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم مناسب انداز میں اس کی کوئی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا لوگوں کی تعریف میں تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ ہم جھوٹ بول دیں کہیں، یا وہ چاپلوسی میں چلا جائے یا خوشامد میں چلا جائے یا جھوٹی تعریف میں چلا جائے۔ بندہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم اسے بیان کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، دنیا کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس کے لیے جو تعریف کی جائے زیبا ہے، اس کی تعریف سچی ہی تعریف ہوتی ہے۔ تو پہلے اس کی تعریف کرو، پہلے اس کی رحمت کو ابھارو، پہلے اس سے کہو، اس کی تعریف کرو، پھر اپنی حاجت رکھو۔ تو یعنی اس کے علاوہ بھی یہ ادب پتہ چلا، یہاں تو کرنا ہی کرنا ہے شب قدر میں، اس کے علاوہ بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ رب کی تعریف کرو پھر حاجت رکھو، رب کی تعریف کرو پھر حاجت رکھو، رب کی تعریف کرو پھر حاجت رکھو۔ ایسی اگر کیفیات ہمیں نصیب ہو جائیں تو کیا کہنے، واقعی پھر ہم شب قدر کی لذت بھی ملے، عبادات کی لذت ملے، اللہ کے ذکر کی حلاوت نصیب ہو، ہمارے قلب میں اللہ کی محبت راسخ ہو، اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا محب بنائے اور اللہ پاک ہمیں اپنا محبوب بھی بنائے۔ اور درگزر کرنا مسلمانوں سے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا، رحمت فرمانے والا، یعنی جو مسلمانوں سے درگزر کرتا ہے، جو مسلمانوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہم صلح و صفائی کا ماحول قائم کریں۔